لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجبا وشهادة لرفع درجة العليا والشفاعة الكبرى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. مالک کائنات، انسانیت و آدمیت کا خالق، پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت چلانے والا اور پوری دنیا کو پیدا کر کے اپنے اختیار میں رکھنے والا، مسجود ملائکہ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، مگر اولاد آدم میں جو صاحبان ایمان ہیں. یہ انسان اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، انسان اپنے وجود کو معمولی قرار نہ دے. ہمیں اپنے وجود کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارا وجود کتنا قیمتی ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اسے بتانے سے عاجز ہے. اگر خالق نہج البلاغہ باب مدینۃ العلم، علوم الہیہ کے خزانہ دار، سوار دوش رسول، زوج بطول، داماد پیغمبر، مولود حرم، ساقی کوثر، جبریل کے استاد، غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام متوجہ نہ کرتے، اگر مولا نہ بتاتے تو دنیا بھٹکتی رہتی، مگر انسان کے وجود کی قیمت نہ سمجھ پاتی. انسان کا وجود کتنا قیمتی ہے. مولا فرماتے ہیں انسان تو اپنے وجود کو معمولی نہ سمجھ، تیرے اس چھوٹے سے وجود میں اللہ نے عالم اکبر چھپایا ہے. دیکھنے میں تمہارا وجود 4 فٹ 5 فٹ 7 فٹ 8 فٹ کا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ وجود ہائٹ کی بنیاد پر چھوٹا و بڑا، ایسا نہیں ہے. تمہارے وجود میں اللہ نے ایک عالم اکبر چھپایا ہے. عالم اکبر کا مالک ہے یہ انسان. اسی لیے عزیزو، اللہ نے
انبیاء و مرسلین کو کسی دوسری مخلوق کی شکل میں نہیں بھیجا، یہ بھی انسانیت کا شرف ہے۔ جناتوں میں سے بنا کے بھیج دیتا، نبی و امام، ملائکہ میں سے بھیج دیتا، کسی اور اپنی مخلوق میں سے بھیج دیتا، مگر نہیں، پروردگار عالم نے انسانوں کو یہ شرف دیا ہے کہ اگر خاتم الانبیاء بنایا تو انسانوں سے بنایا، اگر امیر المومنین جیسا امام بنایا تو انسانوں کی صنف سے، انسانوں کی جنس سے۔ یہ نالائقی ہے انسان کی کہ وہ اپنے جیسا سمجھنے لگے، یہ اس کی نالائقی ہے۔ اگر مملکت کا صدر آ کر کے ہمارے پہلو میں بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صدر جیسے ہو گئے ہیں۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے متوجہ کیا ہے، انسان ایک عالم اکبر ہے، مگر یہ انسان اپنے آپ کو عالم اکبر ہوتے ہوئے کتنا اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرتا ہے۔ کبھی بتوں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی پتھروں کا سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، تو کبھی دریا کی موجوں کی پوجا کر رہا ہے، تو کبھی سمندروں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی چاند ستاروں کی پوجا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، نہیں معلوم اس انسان کو کہ یہ سب بنائے گئے ہیں انسان کے لیے، یہ سب بنائے گئے ہیں انسان کے لیے۔ امیر المومنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں پوری دنیا بنائی گئی ہے، یہ جو کچھ ہے مخلوق، یہ سب کے سب، یہ جتنے بھی پانی ہیں، دریا ہیں، سمندر، یہ سب بنائے گئے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو امام امیر المومنین نے سب کو خلاصہ کیا ہے، پوری کائنات بنائی گئی ہے ہمارے لیے اور ہم بنائے گئے ہیں خدا کے لیے۔ اس کی ابدیت کا حق اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو آل محمد ادا کر سکتے ہیں، اگر اس کی بندگی کا حق کوئی ادا کر سکتا ہے تو آل محمد ادا کر سکتے ہیں، اگر اس کی ذات کو کوئی پہچنوا سکتا ہے تو آل محمد پہچنوا سکتے ہیں، اگر اس تک پوری قافلے بشریت کے پورے قافلے کو اگر وہاں تک کوئی پہنچا سکتا ہے تو آل محمد پہنچا سکتے ہیں۔ یہی ہے وہ مکنون، یہ وہی ہے رازہائے پوشیدہ۔ عزیزان گرامی، جن کو اللہ نے انسانوں کے قافلے میں بھیج کر کے اللہ تک پہنچانے کے لیے پورا راستہ کھول دیا ہے، اب اس میں ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانے ان ہستیوں کے ذریعے سے جو آئے تھے پہچانوانے کے لیے، جو آئے تھے بتانے کے لیے، جو آئے تھے پہنچانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے عزیزو، دنیا میں بڑے بڑے زاہد ملیں گے، بڑے بڑے عابد ملیں گے، بڑے بڑے آپ کو تسبیح پڑھنے والے ملیں گے، مگر عزیزو علی جیسا عابد کوئی نہیں ملے گا، علی جیسا عبادت گزار نہیں ملے گا۔ کوئی سجدہ کرتا ہے تاکہ لوگ اسے عبادت گزار کہنے لگیں، کوئی نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے تاکہ اسے لوگ نمازی کہنے لگیں، کوئی عبادت کرتا ہے تاکہ جہنم سے بچ جائے، کوئی عبادت کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے، کوئی عبادت کرتا ہے تاکہ خدا خوش ہو جائے۔ مگر امیر المومنین آواز دیتے ہیں، میرے مالک، نہ میں تیرے جہنم کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہوں اور نہ تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں، میں نے تجھے لائق سجدہ پایا۔ میں نے تجھے لائق سجدہ پایا، اس لیے میں تیرا سجدہ کرتا ہوں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، امیر المومنین کہاں لے کر آ رہے ہیں پورے انسانی قافلے کو؟ دیکھو، اللہ لائق سجدہ ہے، اللہ لائق عبادت ہے۔ اور عزیزو، اگر ہم آج اپنے سماجی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، میں تو کہتا ہوں عزیزو، جو میں سمجھ پایا ہوں، ایک شہزادی کے گھر سے فضہ کا کردار،
اور گھر کے باہر ایک قمبر کا کردار اگر ہمارا سماج اختیار کر لے تو ہمارے معاشرے کی ہر بیماری دور ہو جائے گی. ہمارے معاشرے کی ہر بیماری دور ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں ہیں، فضا کا کردار، چھوڑو شہزادی کی بات، قمبر کا کردار، آقاؤں کی بات نہ کرو. قمبر کا اگر کردار انسان اپنا لے تو علی کا ایک حقیقی غلام بن جائے گا. بی بی فضا کا اگر کردار ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اگر اختیار کر لیں تو کنیز زہرا بن جائیں گی. عزیزان گرامی، میں نے جہاں بات کل چھوڑی تھی میں وہیں سے آپ حضرات کو وہیں تک لانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی اگلی بات آپ لوگوں کے حوالے کر سکوں. ہمارے سماج کی سب سے بڑی بیماری اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہمارا آپس میں عداوت اور دشمنی کا پیدا ہونا ہے، جس کے نتیجے بڑے بھیانک ہوتے ہیں، بڑے بھیانک ہیں. جس کے نتیجے بھائی بھائی کی جنگ ہو گئی، پتہ یہ چلا بھائی بھائی کی جنگ ہو گئی، اب نہ اس کے بچے اپنے چچا کو پہچانتے ہیں نہ اس کے بچے اس چچا کو پہچانتے ہیں. دونوں میں جدائی ہو گئی، دونوں اپنے اپنے راستے پہ لگ گئے، کبھی ملتے نہیں، کبھی آتے نہیں، کبھی جاتے نہیں. دو بہنوں میں جنگ ہو گئی، پتہ چلا بچے پہچانتے نہیں کون کیا ہے. عزیزو، زن و شوہر میں اگر اختلاف ہو گیا، زن و شوہر مسئلہ شرعی کے ساتھ میں ایک بات آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. عزیزو، میں مسئلہ شرعی کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے نہ کسی قانون کے خلاف بولنا ہے اور نہ کسی کورٹ کو چیلنج کرنا ہے، مجھے تو بس مکتب آل محمد کی بات کہنی ہے. اگر کسی بھی اختیار کی بنیاد پر زبردستی چاہے بیوی ملکیت لے لے شوہر کی یا شوہر ملکیت لے لے بیوی کی، جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. دنیا نے اختیار دیا ہے، دنیا کے خالق نے اختیار نہیں دیا ہے. دنیا نے اختیار دیا ہے، اہل بیت نے اختیار نہیں دیا ہے. دنیا نے اختیار دیا ہے، قرآن نے اختیار نہیں دیا ہے. لہذا میں جو آیت آپ لوگوں کے سامنے 2 روز سے پڑھ رہا ہوں اور جس میں میں ایک تاکید کر رہا ہوں کہ اس پر غور کریے. عزیزان گرامی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان جن کے درمیان عداوت و دشمنی ہو گئی ہے، صلح قائم کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. کیا عجیب و غریب پیغام دیا قرآن مجید نے. تمہارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن سے فیصلہ کرواؤ، اپنے علماء سے فیصلہ کرواؤ، مومنین سے فیصلہ کرواؤ. یہ جب فیصلہ کریں گے تو خدا سے ڈرتے ہوں گے، تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہوں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جب تم اپنا فیصلہ کسی اور کے پاس لے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے جس کا جو قانون ہوتا ہے اس قانون کے تحت فیصلہ کرے گا. آؤ عدالت آل محمد میں، آؤ عدالت قرآن میں. تمہارا فیصلہ قرآن کے پاس ہے. اس لیے کہ آج دنیا کا کوئی بھی انسان تمہارا فیصلہ کر لے اور تم کسی بھی قاضی و جج سے اپنا فیصلہ کروا لو، مگر یہ یاد رہے محشر کے چوراہے پر ابھی خدا کا فیصلہ باقی ہے، ابھی خدا کا فیصلہ باقی ہے. لہذا عزیزو، جب زن و شوہر میں جدائیاں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے دونوں صاحب اختیار ہیں،
دونوں صاحب اختیار ہیں، یہ بھی کما رہے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، کیا پڑی ہے؟ روٹی روزی کے لیے شادی نہیں ہوتی، معاشرہ سازی کے لیے شادی ہوتی ہے، معاشرہ بنانے کے لیے ہوتی ہے شادی، روٹی روزی کے لیے نہیں، ورنہ وہ تو اپنے باپ کے گھر بھی کھا رہی تھی، نہ بھی کام کرتی تو بھی کھا رہی تھی۔ یہ کھانے پانی کے لیے اور مکان کے لیے شادی نہیں ہوتی، شادی ہوتی ہے کس لیے؟ معاشرہ بنانے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا قبیلہ، ایک ایسی فیملی تیار کی جائے جس کی تمنا اہل بیت نے کی ہے، جس کی تمنا جناب صدیقہ طاہرہ نے کی ہے۔ کیا کہا تھا جناب صدیقہ طاہرہ نے؟ بابا کون روئے گا میرے لال پر؟ تو کیا تمنا کی ہے؟ میرے لال پر رونے والا کوئی ہونا چاہیے، آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، میں نہیں رہوں گی، حسن نہیں رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، تو کون روئے گا میرے لال پر؟ تو کیا فرمایا تھا پیغمبر نے؟ خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں گے۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب جب اختلاف ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے بچے لاوارث ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو بغیر باپ کے ہیں، باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو بغیر ماں کے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ہمارے اختلاف سے بات کہاں تک پہنچ رہی ہے، کتنے دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کتنے مومنین کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہاں تک ہماری ان دونوں عداوتوں کی، ہماری ان دشمنیوں کے شعلے کہاں تک بھڑکیں گے۔ پہلے سوچ لو، اس کے بعد اختلاف کرو۔ اب اس کے بعد اختلاف کرو، پہلے سوچو کہ تمہارے اختلاف کے شعلے کہاں تک جائیں گے، تمہارے بچے لاوارث ہو جائیں گے، خاندان تمہارا چھٹ جائے گا۔ اور عزیزو، یہیں پر رک کر کے اب میں ایک فقرہ پیغمبر کا آپ کے حوالے کروں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب، پسندیدہ، سب سے محبوب اور پسندیدہ صدقہ کیا ہے؟ دنیا کو کوئی ایسا آدمی ہے جو صدقہ نہ دیتا ہو؟ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے صدقہ دے رہا ہے، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے صدقہ دے رہا ہے۔ کیا آج تک آپ نے دیکھا کوئی ایسا بھی آدمی ملا ہو جو صدقہ دینے کے لیے 60-50 ہزار روپیہ اکٹھا دیتا؟ اب یہ لیجئے صدقہ، 50-60 ہزار روپیہ دے دے؟ ہے آپ لوگوں کے تجربے میں کوئی ایسا آدمی کہ صدقہ دینے والا؟ بھئی صدقہ کتنا؟ بڑے احتیاط کے ساتھ 1 پینس 2 پینس، اپنے یہاں 50 پیسے 1 روپے بہت، اگر ہمت کر لی تو 2 روپے 5 روپے، مگر ہزاروں میں اب تک کوئی صدقہ دینے والا نہیں دیکھا گیا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، 2 دینار کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیں آپ، میں اپنے بچوں کو، بزرگ حضرات جانتے ہیں۔ 2 دینار، 1 دینار 10 گرام کے سونے کے سکے کو کہتے ہیں 1 دینار۔ 10 گرام کا اصلی سونا، اس سکے کو کہتے ہیں 1 دینار، اور اگر 2 ہو گئے تو 20 گرام ہو گیا نا سونا۔ توجہ عزیزو، 20 گرام سونا آج ہمارے ملکوں میں تقریباً 60-70 ہزار روپے کا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی راہ خدا میں 2 دینار صدقہ کرے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ 2 مومن کے درمیان دشمنی کی لگی ہوئی آگ کو بجھا دے۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ذرا ایک صلوات، حیدری صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اتنی بڑی ملکیت سے بہتر کیا ہے؟ کتنا قیمتی ہے پیغمبر کی نظر میں
مومنین کا آپس میں مل جل کے رہنا. مسلسل جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں، آج میں تیسری مجلس اس سلسلے کی پڑھ رہا ہوں، جو حضرات 2 مجلسیں سن چکے ہیں ان کے ذہن میں میری پوری بات ہوگی. عزیزان گرامی، اور میں کتاب کے سینے سے اس لیے چھان چھان کے لا رہا ہوں تاکہ میرے سماج کی کسی ایک فرد کو بھی یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے بات معلوم نہیں تھی. عزیزان گرامی، اور خدا کی نظر میں سب سے محبوب صدقہ کیا ہے؟ خدا کا پسندیدہ صدقہ 2-4-10 اونٹ کٹوا دیں آپ 2-4 ہزار بکرے ذبح کروا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام آواز دیتے خدا کی نظر میں سب سے محبوب و پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ 2 اختلاف کیے ہوئے، آپس میں لڑائی جھگڑا کیے ہوئے مومن کے درمیان آپ صلح کرا دیں. توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ایک بڑی یعنی باریک بات ہے، آپ حضرات کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ کیوں کہا کہ صدقہ؟ صلح کو پیغمبر نے یہاں پر صدقہ کہا ہے. خدا کی نظر میں سب سے قیمتی صدقہ یہ ہے، سب سے قیمتی صدقہ یہ ہے کہ 2 مومن میں دشمنی کی آگ کو ختم کر دے اور محبت کے وہاں پر چراغ جلا دے. صدقے یعنی صلح کو پیغمبر نے صدقہ کہا ہے. میں یعنی صاحبان بصیرت آپ حضرات کے حوالے یہ فقرہ کر رہا ہوں، آخر پیغمبر نے یہ کیوں کہا؟ صلح کو صدقہ کیوں کہا؟ صدقہ کسے کہتے ہیں صاحب؟ صدقہ وہ ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آپ نے بہت روایتیں سنی ہوں گی صدقے کے سلسلے میں، مجھے وہ روایتیں نہیں پڑھنی ہے. معلوم ہے صاحب ایک آدمی جو ہے روزانہ صدقہ نکالتا تھا، وہ اوپر چڑھا اور وہاں پر جو ہے صاحب سانپ تھا اور بچ گیا. اس طریقے کی روایتیں آپ کو واقعے کی شکل میں بہت ملیں گی. یقیناً موت کے علاوہ کوئی بھی چیز صدقہ نکالنے والے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے. صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے سوائے ایک موت کے. موت کو نہیں ٹال پاتا، اس کے علاوہ اگر موت نہیں ہے تو کوئی تکلیف و پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس تک نہیں آئے گی. تو صدقہ وہ ہے جو بلا کو ٹال دیتا ہے. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب صدقہ صلح ہے. مومنین کے درمیان محبت پیدا کرنا یہ سب سے قیمتی اور محبوب اللہ کی نظر میں صدقہ ہے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جب انسان صلح کرا دے گا، توجہ عزیزان گرامی، جدائی بلا ہے، اپنے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی. ان تمام بلاؤں کو جو ٹال دے، اس سے بڑا کوئی صدقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اور بہت آدمی کھڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑا اور صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، آپ حضرات سے ایک گزارش کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ باہر بہت سے مومنین کھڑے ہیں جو ٹھنڈک میں ہیں، اور ابھی ادھر جگہ کر تھوڑے آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. باہر بچارے ٹھنڈک میں ذرا صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے عزیزان گرامی، یہ ایک اللہ کی نظر میں سب سے محبوب وہ صدقہ ہے انسان مومنین کے اختلافات کو دور کر دے. توجہ فرمائے عزیزو،
کل جو بات میں نے آدھی کہی تھی آپ کے حوالے کروں، جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہوا تھا. امام عالی مقام نے کیا فرمایا تھا؟ شیطان تمہارے درمیان عداوتوں اور دشمنی کو پیدا کرتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تمہارے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے. امام عالی مقام کہتے ہیں یہ دشمن ہے تمہارا. اور کیسا دشمن ہے؟ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا. کب تک تمہارے یہاں دشمنی پیدا کرتا رہے گا؟ یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے منحرف کر دے. ہمارا اختلاف ہمیں ہمارے دین سے بھی منحرف کر سکتا ہے. پھر انسان گروہوں میں بٹتا ہے، پھر مسلکوں میں بٹتا ہے، پھر مذاہب میں بٹتا ہے، پھر ملل میں بٹتا ہے، پھر ملتوں میں بٹتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوا صاحب ایک تھے اب آج 10 ہو گئے. یہاں تک کہ تمہارے دین سے برگشتہ کر دے. اور جب تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیتا ہے، مولا فرماتے ہیں چین سے لیٹ کے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. امام علی مقام فرماتے ہیں اب چین سے لیٹ کے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. تو قرآن کی تمنا ہے آپس میں مومنین کا محبت کرنا. اہل بیت کی تمنا ہے آپس میں مومنین کا محبت کرنا. بلکہ پہلی مجلس میں میں نے یہ بات کہی تھی، امام عالی مقام چھٹے امام علیہ السلام نے ایک ملکیت وقف کر دی تھی. اگر کچھ دے کر کے کام ہو جائے، میرے چاہنے والوں میں صلح ہو جائے تو پیسے دے کے صلح کرا دینا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہ تمام باتیں آپ کے حوالے ہیں. اب دیکھیں امام معصومین کی تمنا، قرآن کی تمنا، خدا کی تمنا یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے رہیں، چاہے فیملی کے اعتبار سے، چاہے برادران ایمانی کے اعتبار سے، چاہے خاندان کے اعتبار سے، چاہے فیملی کے اعتبار سے. مومنین و مومنات کو چاہیے آپس میں مل جل کر کے رہیں. یہ اللہ کی بھی تمنا ہے، یہ نبی کی بھی تمنا ہے، یہ اہل بیت کی بھی تمنا ہے، یہی قرآن کی بھی تمنا ہے. اور شیطان کی تمنا یہ ہے کہ ہم آپس میں دشمنی کر کے رہیں. تو جب دشمنی ہمارے ہوتی تو چین سے لیٹ کے شیطان کیا کہتا ہے؟ ہم کامیاب ہو گئے. توجہ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا سوچیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارے ہی ہاتھوں سے شیطان اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے. سوچئے جب وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے تو ناکامی کس کی ہوتی ہے؟ ناکامی کس کی ہوتی ہے؟ ہمارا یہ فریضہ ہے ہم آپس میں محبت اور الفت اور انسیت اور برادری قائم کر کے، ایک ہو کر کے شیطان کو ہرا کر کے یہ بتا دیں آل محمد جیتے ہیں، قرآن جیتا ہے، نبی جیتا ہے، خدا جیتا ہے، اسلام جیتا ہے اور شیطان ہارا ہے. عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں اہل بیت علیہ السلام نے کیسا انتظام کیا ہے. اور ایک ایسا انتظام ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو متحد اور آپس میں محبت و اخوت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے عزیزو، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے درمیان حسینی ایجوکیشن ہو. یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے درمیان علوی ایجوکیشن ہو. حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں. دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، پیغمبر کھڑے ہو گئے. پیغمبر کی حدیث کا ماحصل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مرسل اعظم کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں مجھے افسوس ہے ان والدین پر،
آخری زمانے کے ان والدین پر جو اپنی اولاد کے سلسلے میں لاپرواہ ہوں گے۔ اصحاب نے پوچھا پیغمبر خدا وہ مشرکین میں سے ہوں گے؟ کہا نا نا نا۔ کافرین میں سے ہوں گے؟ کہا نا نا۔ منافقین؟ کہا نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہم مؤمنین، وہ مومنین ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو پیغمبر نے بات کہی عزیزان گرامی آپ کے حوالے ہے اور فیصلہ بھی آپ کے ہاتھوں میں۔ پیغمبر اسلام اس کے بعد کہتے ہیں اپنے اصحاب سے وہ مومنین ہوں گے جو اپنی اولاد کو دین اور دین کے احکام، واجبات اور حرام کا علم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، نہیں بتائیں گے اپنے بچوں کو مکروہ کیا ہے، مستحب کیا ہے، کیا حرام ہے، نہیں بتائیں گے، احکام دین اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، اور اگر کوئی بتانا چاہے گا تو منعوہم، تو منع بھی کریں گے۔ منع کا مطلب یہ نہیں کہ گریبان پکڑ کے کہیں اے کیا میرے بچوں کو پڑھا رہے ہو۔ منع کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ مہینے میں یا ہفتے میں یا روزانہ 1 گھنٹے کے لیے دینی تعلیم دینے کا انتظام کیا جائے، وہاں پر اگر تمام مومنین اپنے بچوں کو نہ پہنچائیں تو یہ بھی منع کرنے کے حکم میں ہے کہ وہاں تو علم آل محمد دیا جا رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہفتے میں 2 روز انتظام کیا گیا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو، اور اگر اپنے بچوں کو نہ پہنچائیں تو عزیزان گرامی پیغمبر کیا کہتے ہیں منو، اگر کوئی بتانا بھی چاہے گا تو منع کریں گے۔ توجہ دیدو، دوسری بات سنیے جو پیغمبر نے کہی، پیغمبر آواز دیتے ہیں منع کریں گے۔ اور اے میرے اصحاب سنو، وہ لوگ دنیا کے لیے جو فنا ہو جانے والی ہے، جو چند روز کی ہے، معمولی دنیا کی قیمت کے لیے اپنے بچوں کو دنیا سکھائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے جو آخری فقرہ کہا ہے وہ آپ کے حوالے۔ تو سنو میرے اصحاب، ایسے مومنین سے میرا کیا رشتہ ہے؟ سنو، پیغمبر کہتے ہیں وہ لوگ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، نہ ان کو میری ضرورت ہے اور نہ مجھ کو ان کی ضرورت ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل و کردار سے اپنے بچوں کو دین دے کر کے، واجبات دے کر کے، حرام کی تعریف کر کے اتنا تو کر لیں کہ ہم پیغمبر کے لائق ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پیغمبر اسلام نے کن لوگوں کو یہاں پر مورد الزام ٹھہرایا ہے؟ والدین کو۔ اپنے اصحاب سے کیا کہتے ہیں؟ آخری زمانے کے وہ والدین جو اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کریں گے۔ اصحاب کہتے ہیں کون لوگ ہوں گے وہ؟ کافر، مشرک، منافق؟ نا کافر مشرک نہیں، ہم مومنین، وہ لوگ مومنین سے ہوں گے، وہ مومنین ہوں گے۔ وہ لوگ اپنی اولاد کو حرام اور واجب اور دین کا حکم نہیں بتائیں گے، اور اگر لوگ بتائیں گے، جس کا ترجمہ میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یوں کرتا ہوں، اگر بتائیں گے یا بتانے والے انتظام کریں گے تو وہ روکیں گے، نہ پہنچانا، اپنے بچوں کو وہاں تک نہ لے جانا، اپنے بچوں کو درسگاہ تک نہ بیٹھالنا، یہ روکنا ہی تو ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کہ یہ لوگ دنیا کی معمولی سی چیز کے لیے، ظاہر سی بات ہے پیغمبر جو بتانا چاہتے ہیں میں آپ حضرات کے ذہن کو پھر سے متوجہ کروں، پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا کی معمولی سی چیز۔ یہ بتائیے آج ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑی سی بڑی پوسٹ پر پہنچ جائے، ایک اچھے سے اچھا انجینئر، اور دنیا میں کس لیے؟ تاکہ میرا بچہ آرام سے کمائے اور کھائے۔ میں کہتا ہوں بتائیے کیا کسی ماں باپ کو اپنے بچے کی عمر معلوم ہے؟ کیا کسی ماں باپ کو اپنے بچے کی عمر معلوم ہے؟ یا کسی ماں باپ کو اپنی عمر معلوم ہے کہ اپنی اولاد سے کچھ کھا سکے گا؟ فنا ہو جانے والی چیز، اور معمولی سی دنیا کے لیے
معمولی سی دنیا کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ پیغمبر نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، ان لوگوں کو نہ میری ضرورت ہے نہ مجھے ان کی ضرورت ہے، وہ لوگ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری ہوں۔ جبکہ والدین کی عظمت دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بتایا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے والدین کی عظمت نہیں بتایا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے والدین کے احترام کی بات تک نہیں کی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب نے ماں باپ کے سلسلے میں جو قرآن نے بیان دیا ہے، جو اہل بیت نے بیان دیا ہے، عزیزان گرامی کسی مذہب میں ویسا نہیں ملتا ہے۔ قرآن مجید، آج میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ادھر میں جاؤں، بس اتنا کہتا چلوں، قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے اللہ کے حق میں تم شرک نہ کرنا، اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دینا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یعنی ایک جگہ پر وحدانیت کا تذکرہ جہاں پر ہے، وہیں والدین کے ساتھ نیکی کا حکم بھی ہے، اس لیے کہ اللہ حقیقی خالق ہے اور ماں باپ مجازی خالق ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، چند چیزیں ہیں، اور یہی فضائل کی آخری بات اور زحمت تمام ہے، چند چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، حدیث ہے معصوم کی، چند چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے چند آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ قرآن مجید دیکھنا عبادت، پڑھ نہیں سکتے دیکھو، دیکھ نہیں سکتے سنو۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، توجہ دیدو، قرآن کا سننا عبادت۔ تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے نا، خانہ کعبہ کو دیکھنا علی کا سچا خانہ ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت۔ توجہ عزیزان گرامی، امام علی مقام آواز دیتے ہیں ماں باپ کو محبت سے دیکھنا۔ دیکھیے محبت کی قید ہے وہاں پہ حدیث میں، ایسا نہ ہو کہ یعنی مطلب خوفناک نگاہوں سے دیکھنا، غصے کی نظر سے دیکھنا، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، اور علی کے چہرے کو دیکھنا۔ پتہ یہ چلا عزیزان گرامی، علی اور قرآن میں ایک مماثلت ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، علی کا فضائل پڑھنا ثواب، ان کا ذکر سننا ثواب، علی کو دیکھنا تو عبادت۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر غفاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا اے ابو ذر صحابی پیغمبر، تم علی کو کیوں بہت زیادہ دیکھتے ہو؟ تم بہت زیادہ علی کو کیوں دیکھتے ہو؟ ابو ذر صحابی پیغمبر آواز دے رہے ہیں، بھئی صحابہ کا تو ہے نا احترام، تو صحابہ ہی کو دیکھ لو، جو تمہاری نظر میں سب سے محترم ہے اس کی نظر میں علی بہت محترم ہے۔ آواز دیتے ابو ذر غفاری صحابی پیغمبر، تم بہت زیادہ دیکھتے ہو علی کو، کیا وجہ ہے؟ ابو ذر آواز دیتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہم اور آپ سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں کہ آل محمد نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، ہمیں کہاں تک پہنچایا۔ یعنی ہم بھی ماں باپ ہیں تو ہماری اولاد اگر ہمیں دیکھے تو عبادت۔ مذہب نے تو ہمارا اتنا احترام کیا ہے اور ہم نے مذہب کا احترام بالکل نہیں کیا ہے۔ آل محمد علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے، حسینیوں یہ یاد رہے، کربلا کے صحرا میں لشکر حسینی میں کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی جاہل نہیں تھا، سب علوم قرآن سے واقف تھے۔ یہی نہیں بلکہ کربلا میں 72 کا وہ جو لشکر تھا، ہر انسان اپنی جگہ فقیہ اور مجتہد تھا۔ عزیزان گرامی،
آپ سمجھیں حسینی قافلے کو اور یزید کی طرف نہ تنہا لوگ کہتے ہیں صاحب ادھر قاریان قرآن تھے، ایسے قاریوں سے کیا فائدہ جو قرآن کے امام کو نہ سمجھ سکے، مگر ادھر ہر آدمی اپنی جگہ فقیہ و مجتہد ہے۔ ایک نمونے کے طور پر پیغمبر اسلام کے نواسے نے حبیب ابن مظاہر کو خط میں فقط ظاہر کیا تھا۔ یہ حسین ابن علی کی جانب سے خط ہے، کس کی جانب؟ الی الرجل الفقیہ، ایک مرد مجتہد کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر جاہل ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے تحت پھر جنگ نہ ہوتی، پھر امام حسین علیہ السلام کا مقصد پامال ہو جاتا۔ جناب عباس غازی اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد تھے، اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد تھے جناب عباس غازی کہ ان کے مقابلے میں کوئی جناب عباس کی جیسے بہادری میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، آپ کے اجتہاد، آپ کی فقاہت میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جس وقت امام عالی مقام نے جناب عباس کو روکا ہے عزادارو، تو اس وقت جناب عباس غازی کی طاقت ہے۔ میں آپ حضرات کو فقط اجمالاً بتا دوں، انشاءاللہ جب وہ وقت اور تاریخ آئے گی تو میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ جناب عباس کی نگاہوں میں ہیبت اتنی تھی کہ ہزاروں کا لشکر ڈوب کے مر گیا تھا۔ یہ یزید کا لشکر میرے غازی کے لیے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، مگر جناب عباس غازی نے تلوار توڑ کے پھینکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ عباس اگر مجتہد اور فقیہ نہ ہوتے تو جذبات کے دھارے میں بہہ جاتے اور تلوار نکال کے کبھی کربلا مچا دیتے، مگر فقیہ کا کام ہے اپنے امام کا پابند رہنا۔ فقیہ جذباتی نہیں ہوتا، فقیہ جذبات کی آئینے میں کام نہیں کرتا ہے۔ عزیزو، کربلا کے صحرا میں جتنے ہیں سب مجتہد ہیں، سب فقیہ ہیں۔ حسینی قافلے میں کوئی جاہل نہیں تھا۔ اب اگر ہمارے بچے کو وضو نہ آئے، ہمارے بچے کو غسل نہ آئے، ہمارے بچے کو قرآن نہ آئے، ہمارے بچے کو یہ معمولی جو واجبات روزمرہ کے وہ نہ معلوم ہو، اگر ہمارے بچے کو واجبی غسل نہ معلوم ہو، ہماری بیٹیوں کو اگر مسائل شرعیہ نہ معلوم ہو، تو کیا ہم جیسے والدین اور ایسی جاہل اولاد کے والدین کیا اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ بس عزیزان گرامی، میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا وَإِلَّا الْبَلَاغُ۔ اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے بچے ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ فیوچر کا وہ سرمایہ ہے کہ یہ آپ کے بھی فیوچر سے ان کی تعلیم کا رشتہ ہے اور ان کے بھی وجود و زندگی سے رشتہ ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے گھر میں واجبات و محرمات و حلال اور حرام، پردہ، کپڑا، لباس، جو کچھ بھی ہے، آج کے ماحول کے اعتبار سے اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے دین سکھاتے رہیں تاکہ باہر کی زہریلی ہوا ان پر پورا کام نہ کرنے پائے۔ جس طرح آپ حضرات ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی مشرک ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی اولادیں ہیں، ہماری بھی اولادیں پڑھنے جاتی ہیں، ہماری بھی اولادیں وہاں پر، ہم بھی فکر مند ہیں، مگر گھر کے اندر جتنی دیر ہماری اولادیں ہیں، ہمارے سینٹر میں جتنی دیر ہیں، جتنی دیر اپنے مومنین کے درمیان ہیں، اتنی دیر تو انہیں ایک ایک غذا دیتے رہو حسینیت کی، ایک ایک غذا دیتے رہو، ایک ایک دانہ بھی حسینیت کا دیتے رہو گے تو یہ یاد رہے یہی دانہ جمع ہو کر کے اتنا طاقتور ہو جائے گا، اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ بہت بھی بگڑ جائیں گے پھر بھی تاریخ کے حر بن جائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا آپ حضرات کی زحمت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ قربانیاں اور محرم کا یہ سلسلہ عزادارو 2 محرم بھی گزر گئی۔ پہلی قربانی اہل بیت کی کیا ہے؟ پہلی قربانی، مجلس سے پہلے میرے بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے جس میں جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کا انہوں نے ذکر کیا۔ اللہ ہمارے مرثیہ خانوں، نوحہ خانوں، عزاداروں، ماتمداروں اور ذاکرین و علماء کہ میرے معبود تو حفاظت فرما، میرے مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر مولا کرنے، غم حسین منانے کی توفیق عنایت فرما۔ عزادارو، کربلا کے شہادت کربلا کے مقدمے کا نام ہے مسلم غریب۔ جس مظلومیت سے جناب اور جس ظلم و جور سے جناب مسلم
کو شہید کیا گیا ہے عزادارو، تاریخ کوفے کے بعد پھر کربلا میں ملتی ہے۔ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کا ایک عجیب و غریب نقشہ ہے جو تاریخ نے پیش کیا ہے۔ اگر اس سلسلے کو عزیزو، تاریخ ہمارے سامنے جو کچھ تاریخ نے پیش کیا، یہ تو جو کچھ تاریخ کے ہاتھ لگا، ورنہ کتنی مظلومیت رہی ہوگی جناب مسلم کی، جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں اور جناب عقیل کے بیٹے ہیں۔ عزادارو، آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگائیں، جب جناب مسلم علیہ السلام کوفے میں گئے ہیں تو آپ کے ساتھ پورا کوفہ ہے، سب نے بیعت کی ہے، مگر جیسے ہی ابن زیاد ملعون آیا ہے، عزادارو، کوفے کے زر خرید، پیسوں میں بکنے والے تمام قبائل کے سردار آہستہ آہستہ اس کی طرف جانے لگے۔ کیوں یہ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس حسین کی معرفت نہیں ہے، ان کے پاس حرام اور حلال کا علم نہیں ہے، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، ان کے پاس آل محمد کا علم نہیں ہے۔ یہ جاہل ہیں، اور ایسے جاہل ہیں کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ عزیزو میرے دوستو، ابن زیاد کے ہاتھوں یہ بکتے چلے گئے، اور جب یہ بکتے چلے گئے تو جناب مسلم اب اکیلے رہ گئے۔ جناب مسلم اکیلے تو رہ گئے عزادارو، مگر جب جناب مسلم علیہ السلام نماز مغرب پڑھا کر کے جب آپ پلٹے ہیں تو جناب مسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ جناب مسلم مسجد سے نکلے، عزادارو کوفے کی گلی میں ٹہل رہے ہیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہائے تنہائی، ہائے غربت، ہائے جلا وطنی، ہائے وہ غربت کہ میں مولا حسین کو کیسے خبر کروں مولا، نہ آئیے گا، کوفیوں نے وفا نہیں کی ہے مولا۔ عزادارو، جناب مسلم علیہ السلام گھومتے گھومتے کوفے کی گلیوں میں عزادارو ایک جگہ جا کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اب جب آپ دروازے پہ بیٹھے، ایک مومنہ کا وہ مکان تھا جس کا بیٹا مومن نہیں تھا، جس کا بیٹا ابن زیاد کے ہاتھوں بک چکا تھا، مگر ماں تھی بیٹے کے انتظار میں تھی، اسے خبر بھی نہیں تھی کہ میرا بیٹا کون سے گل کھلا رہا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ اس نے جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک عرب ہے جو اس کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ آواز دی، عرب تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ عرب تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جناب مسلم نے بس کوئی جواب تو نہیں دیا، البتہ اتنا کہا، مومنہ کیا ہو سکتا ہے تو مجھے پانی پلا دے؟ عزادارو، اگر تم رونے کے لیے تیار ہو تو پھر وہ فقرہ تمہارے حوالے کروں جس میں مولا نے تمہیں یاد کیا ہے، جس میں مولا نے تمہیں یاد کیا ہے۔ آواز دی جناب مسلم نے، مومنہ کیا ہو سکتا ہے تو مجھے پانی پلا دے؟ وہ مومنہ گئی اور پانی لے کر کے آئی۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے صحرا میں اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے جب میں نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ظالموں نے کیسے انکار کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، میرے مالک ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ رونے والو، تمہاری آواز گریہ اتنی بلند ہو کہ تمہاری آواز جنت البقیع کی فضاؤں میں گونجنے لگے۔ مادر مظلوم تمہیں دعائیں دے کہ ہاں میرے حسین کے عزادار میرے حسین کا غم منا رہے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام علی مقام نے کیا فرمایا، کاش میرے شیعوں اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں نے جب علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ظالموں نے انکار کیسے کیا ہے، یعنی پانی دے کے انکار نہیں کیا ہے بلکہ تیر چلا کے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے جو تمنا کی ہے، میرے شیعوں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزادارو، جناب مسلم کو مومنہ نے پانی لا کر کے دیا، آپ نے پانی پیا، مومنہ نے گلی میں دونوں طرف دیکھا، اس کے بعد پھر گھر میں گئی، دروازہ بند کر لیا۔ رات کا اور اندھیرا چھا گیا۔ مسلم غریب جائے تو کہاں جائے، مسلم غریب جائے تو کہاں جائے؟ دو بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو قاضی شرح کے حوالے کر دیا تھا۔ عزادارو، جناب مسلم بیٹھے ہیں، پھر اس مومنہ نے دروازہ کھولا اپنے بیٹے کے لیے کہ دیکھیں میرا بیٹا بھی آیا کہ نہیں۔ دیکھا جناب مسلم بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ وہ ضعیفہ پھر کہتی ہے، عرب تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ کوفے کے حالات بگڑ چکے ہیں، کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، چاروں طرف ظلم کی سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، چاروں طرف ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ جناب مسلم آواز دیتے ہیں، کہاں جاؤں؟ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو پلٹ کے وہ کہتی ہے، ضعیفہ
کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ تو نے رسول اللہ کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں وہ تو میرے رسول ہیں۔ علی مرتضیٰ کا نام سنا؟ کہا وہ تو میرے محسن ہیں، احسان کرنے والے، جنہوں نے کوفے کے یتیموں کا پیٹ بھرا ہے، جس علی نے کوفے کی بیواؤں کو سہارا دیا ہے، جس علی نے کوفے کے یتیموں کا پیٹ بھرا، ننگوں کو لباس پہنایا، دروازے دروازے جس علی نے اپنی پیٹھ پہ روٹیاں رکھ کر کے روٹیاں پہنچائی ہیں، اس علی کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کہ انہی کے بھائی کا میں بیٹا ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے ضعیفہ کہتی ہے آقا معاف کریے گا، اتنی دیر سے آپ میرے دروازے پہ بیٹھے تھے، دروازہ کھولا، آقا آئیے یہ گھر آپ کا ہے آقا۔ عزادارو جناب مسلم رات بھر عبادت کرتے رہے، اور جب رات میں اس کا بیٹا آیا اس کو محسوس ہوا، اس نے جا کر کے نمامی کی، چغل خوری کی، جاسوسی کی عزادارو ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے لشکر بھیجا، جناب مسلم کے کانوں میں جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو جناب مسلم ایک مرتبہ اپنے اسلحے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، زرہ پہنتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مومنہ نے کہا آقا نہ جائیے، یہ ظالم آپ کو ذبح کر دیں گے۔ جناب مسلم کہتے کیا ہے؟ میں جاؤں گا مومنہ، یہ مومنہ کا گھر ہے، یہ ظالم کہیں تیرے گھر کے اندر نہ آ جائے، تیرے گھر کے اندر نہ آ جائے۔ میرا سلام و مسلم غریب، ایک مومنہ کے گھر میں ظالموں جلادوں کو آنا برداشت نہیں۔ ارے حسین کے خیمے میں جن بیویوں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، کبھی چادر، کبھی خیمے جلائے گئے، کبھی تماچے مارے جا رہے، مسلم اگر تم وہ دیکھتے تو کیا ہوتا؟ عزادارو جناب مسلم غریب ایک مرتبہ گھر کے باہر نکلے۔ عزادارو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا وقت ختم ہو چکا ہے مصائب کو بس مکمل کرنے کے لیے۔ آپ کی آواز گریہ بھی بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ عزادارو میدان میں تلوار چلانا بہت آسان ہے، مگر گلی میں تلوار چلانا؟ جناب مسلم لڑتے رہے یہاں تک کہ سنو گے عزادارو، بس مصائب کے فقرے اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے۔ عزادارو جناب مسلم سے نیچے جنگ ہو رہی ہے، اوپر سے کوفے والے آگ، انگارے جناب مسلم پہ برسا رہے ہیں۔ اب جب آگ پڑنے لگی تو کپڑے جل جل کے شولے، ایک مرتبہ جب کپڑے جل کر کے جسم تک پہنچے تو عزیزو چھالے پڑنے لگے۔ جب چھالے پڑنے لگے تو عزادارو ایک مرتبہ آگ روک کر کے ان ظالموں نے کھولتے ہوئے پانی کو گرانا شروع کر دیا۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا تھا، اے کوفیو کیا کسی غریب الوطن کو اسی طرح مارا جاتا ہے؟ بس عزادارو آواز گریہ آپ کی بلند ہو گئی، جناب مسلم کی شہادت کی آخری بات اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے۔ جب جناب مسلم کو لے کر کے یہ ظالم آئے عزادارو قید دی کر کے، جناب مسلم دارالامارہ میں ہیں۔ جناب مسلم عزادارو جو بھی ابن زیاد کی بات ہوئی ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں اتنا کہتا چلوں جناب مسلم کے لیے اس نے جو فیصلہ سنایا جناب مسلم کا سر کاٹ لیا جائے۔ جناب مسلم کو لے کر کے عزادارو ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پہ آیا۔ آنے والا جیسے ہی آتا ہے عزادارو تو ایک مرتبہ چاہتا ہے تلوار سے جناب مسلم کے سر کو قلم کریں، سر کو قلم کریں۔ عزادارو پیغمبر اسلام کو دیکھتا ہے جلاد، پیغمبر آواز دیتے جلاد میرے لال مسلم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تلوار پھینک کر کے نیچے گیا، ابن زیاد سے کہتا ہے، ابن زیاد نے پھر اسے بھیجا۔ عزادارو یہ آیا، ایک طرف ابن زیاد کا خوف، دوسری طرف پیغمبر کی شکل دیکھ چکا ہے۔ عزادارو اب اس نے جو تلوار چلائی، ریاض بنارسی لکھتے ہیں اب جو اس نے تلوار چلائی تو جناب مسلم کی آدھی گردن کٹ کے لٹک گئی۔ جناب مسلم نے اپنے سر کو سہارا دے کے کہا، اے ظالم کیا تجھے ذبح کرنے نہیں آتا؟ تجھے تلوار چلانے نہیں آتا؟ جناب مسلم نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سر تن سے جدا ہو گیا۔
جناب مسلم کی لاش کوفے میں عزادارو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جانے لگی، اور سر ہے جو دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکا ہے۔ اے صاحبان اولاد، بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کو بہت چاہتی ہیں عزادارو، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ آخری فقرہ و زحمت تمام عزادارو، جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا تو جناب مسلم کی یتیم بیٹی جناب رقیہ کہتی ہیں اماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد جو سر اٹھایا کیا دیکھا دروازے پہ باپ کا سر لٹکا ہے، کہا اماں میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا، میرے بابا کا سر دارالعمارہ کے دروازے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ یا اللہ 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 اللہم بحق الزہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا۔ خدای ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، مومنین و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہماری اس مختصر مگر اہم عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہماری حاجتوں کو تو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ میرے مالک میرے اللہ جہاں جہاں موالیان آل محمد ہیں، عزاداران سید الشہداء، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت فرما۔ ہمارے علماء مجتہدین و فقہا کی تو حفاظت فرما۔ حوزات علمیہ مدارس دینیات بات عالیات بالخصوص کربلا و کاظمین و نجف و سامرہ کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار اہل بیت رسول علیہ السلام کے صدقے میں تمام جہاں جہاں عزاداریاں ہو رہی ہیں، جلوس ہائے عزا اٹھ رہے ہیں، بالخصوص مملکت پاکستان میں، میرے اللہ عزاداروں اور جلوس ہائے عزا اور تمام امام باڑوں اور امام عالی مقام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار اہل بیت رسول علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو زندگی میں کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ میرے اللہ ہنگام مرگ و موت ہم سب کو مولا حسین کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہو۔ ہم سب کو روز محشر شیعان علی میں محشور کرنا۔ سرکار ولی عصر علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ ماتم حسین